ایک دفعہ مونی روڈ پر ہم نے پہلوانوں کو پڑھا، کبھی یہ بھی 96 کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات، اور جب وہ آئے تو ان کی شکلیں دیکھ کے میں تو ڈر گیا، اتنی گردنیں، ایسے کان، کوئی ایسے کان، اور ٹنڈیں کی ہوئی، اتنے بڑے وجود، سارے یوں بیٹھے ہوئے، اللہ نے ان سے کیا بات میری تو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہر وقت مجموع سے بات، لیکن میں پزل ہو گیا، میں نے اس میں کیا بات کروں، سارے ایسے بیٹھے، 10 من دودھ منگوایا تھا ان کے لیے، سارا پی گیا، اتنا ظہر کی نماز کے بعد میں کہا یا اللہ کچھ سمجھا دے، یا اللہ کچھ سمجھا دے، میں کیا بات کروں، وہ دماغ بند، اور پھر ایک دم یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مجھے حدیث یاد آ، تو میں نے بیٹھ سے ہی کہا، میں نے کہا بھائی پہلوانوں، جنت میں جانے کا پہلا مزہ جو تم نے لینا اور کسی نے نہیں، وہ بڑے آرام، میں کہا دیکھو ہم تو کشتی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا گرانے والے نے کیا داؤ لگایا، گرنے والے سے کیا فتح ہوئی، ہمیں کیا پتا، لیکن جب تم بیٹھتے ہو تو تمہیں پتا ہوتا ہے اس نے یہ داؤ لگایا، اس سے یہ غلطی ہوئی، یہ گر گیا، اس نے گرا دیا، پھر تم اس کا مزہ لیتے ہو، ہم تو مزہ نہیں لیتے۔ تو جنت میں جو پہلا نظارہ اللہ نے رکھا نا وہ کشتی کا رکھا کہ ایک پہلوان بیل ہوگا اور ایک پہلوان مچھلی ہوگی، ان دونوں میں کشتی ہوگی، جو مزہ تم لوگے میں تو نہیں لے سکتا، کوئی مولوی تو نہیں لے سکتا، وہ تو بڑے خوش ہو گئے، وہاں سے نقد جماعت بنی۔ تو اللہ تعالیٰ مچھلی اور اس کی کشتی کروا کے پھر ان کے جگر کے کباب پیش کرے اور پھر اس کے ساتھ تازہ روٹی پیش کرے، ایک طرف اس کی محبت اور احسان دے۔ اور صرف تم نقل دیکھو، ہم نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں نقل مار کے پاکستان میں پاس نہیں رہتے، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں پاس نہیں رہتے۔ ایک ہمارا بیچارہ دوست تھا، فوت ہو گیا، بڑے ذمہ دار کا، ہم سارے ذمہ داروں کے بچے پڑھتے تھے اکٹھے، چھوٹے چھوٹے، اور تو کوئی مر گئے کوئی زندہ، تو ہم تو چھوٹے چھوٹے بنا کے لے جاتے تھے نقل کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں وہ بیوقوف پوری کتاب اٹھا کے، اور دینیات کا پیپر تھا، اس نے بڑا چولا پہنا اور کتاب دینیات کی چھوٹی سی تھی، اس نے ایسے جیب میں ڈالی، میں یہاں بیٹھا تھا، وہ دوسری رو میں وہاں بیٹھا تھا، لہذا میں اس کو ادھر سے واچ کر رہا تھا۔ تو ہمارے اسکول کے سب سے سخت جو ٹیچر تھے عاصم صاحب مرحوم، وہ وہاں ہماری نگرانی پہ لگے، تو ہمارے پاس تو چھوٹی چھوٹی تھی، ہم نے تو جب آگے جاتے تو جلدی سے دیکھا نکل گیا اور بیٹھ گیا۔ اب وہ بیوقوف جب وہ یوں گزرتے تو وہ جلدی سے کتاب نکالتا، تو کتاب اس کے نا یہاں اٹک جاتی ہے، یہاں اس کو یوں کرتا رہتا اس طرح میں عاصم صاحب واپس آ کے پھر کر کے بیٹھ گیا، اور اسے کتاب نہیں نکلتی، پھنس گئی یہاں پر، بڑا چولہا بنا یہاں پھنس جاتی، اور وہ بیچارہ ایک فیل ہوا، ہم سارے پاس ہو۔ تو بھائیو، او میرے بھائی، میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی نقل مار، اپنے نبی کی نقل اتار، یہ نہ دیکھو تمہارے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایڈے اوکھے انشاءاللہ پیپر نہیں لے گا، سوکھا حساب بھی لے گا، جس کا حساب لے لیا تو گیا، وہ نہیں بچتا۔ نقل اتار، اپنے نبی کی نقل ظاہری جتنا کر سکتے لے لو، پھر اس کا بھی اثر ہوتا۔ میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا، لوگ ملنے آ رہے تھے، رش ہو گیا، میں دروازہ بند کر، ایک آدمی نے بہت زور زور سے دروازے کو دھکا دیا، میں نے کہا کھول، وہ آیا تو اس کا چھوٹا بچہ، کہنے کہ یہ میرا بچہ، اس کے لیے دعا کر دے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کیسے دل میں سوراخ، تو میں نے کہا اس کا تو آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کراؤ، تو وہ رونے لگا، تو میں غریب آدمی، 2.5-3 لاکھ کا خرچہ میں کہاں سے کروں گا؟ تو میں نے ایسے بچے کو دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کے ہم شکل تھے، واللہ میں نہ بچے کا نام جانتا ہوں نہ باپ کو جانتا ہوں، میں نے اس بچے کو دیکھا، اس میں مجھے اپنے بیٹا علی نظر آیا، تو اسی وقت میں نے، میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اسے فون کیا، ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگوانا، اس کا علاج کروا، ان کا بھیج دو، کروا دو۔
میں نہیں جانتا وہ کون تھا، وہ تو مجھے جانتا تھا کہ یہ مولانا طارق ہے، میں تو نہیں جانتا. میں نے صرف بچے میں اپنے بیٹے چھوٹے علی کی شبیہ دیکھی تو مجھے ایسی محبت آئی کہ میں نے اسی وقت اس کا سارا انتظام کیا اور ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا سوائے آنے جانے کا کرایہ، اس نے اپنا خرچہ کیا، میں نے اس کو مفت سارا کروایا. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ میرے بیٹے کی ہم شکل تھا. تم اپنے نبی کی نقل تو اتار کے جاؤ، تمہیں اللہ کیسے پسند نہیں کرے؟ یہ جو دھرتی آج آپ دیکھ رہے ہیں، اسی زمین کو اللہ روٹی میں تبدیل کر. درمکۃ بیضاء، جو سفید آٹے کی روٹی ہوتی ہے جو پکی ہو تو اوپر سے اس کا گولڈن کور آ جاتا ہے، دیکھا نا کبھی ذہن میں؟ تو درمکۃ بیضاء عربی میں اس روٹی کو کہتے ہیں جو تازہ تندور سے نکلے اور اس کے اوپر گولڈن تہ آ جائے پکنے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں درمکۃ بیضاء. اللہ ساری زمین کو ایک روٹی بنائے گا اور روٹی اس صفت میں ہوگی تو ساتھ مچھی اور جگر کے کباب ہو گئے کہ کھاؤ، یہ ناشتہ کروا کے کہ اب جاؤ جنت. تو وہاں سب سے پہلی ضیافت آدم علیہ السلام کی ہوگی. پہلا کھانا آدم علیہ السلام کریں، دوسرا کھانا شیس علیہ السلام کریں، تیسرا کھانا ادریس علیہ السلام کریں. جس ترتیب سے نبی آئے ہر نبی کھانے کی ضیافت ہو رہی، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ ضیافت فرمائیں اور آپ کی امت اور ساری امت آپ کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھائیں. پھر اس کے بعد جب سب کھانا کھلا چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میری باری ہے، اب تم میرے مہمان بن کے آؤ. تو فرشتے آ کر کہیں گے کہ جنت والوں، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہشمند ہے، تو چلو اپنے رب کی بارگاہ. تو ایک تو عام جنت ہے جو ساتویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ چلتے جا کر مل جاتی ہے. جہاں یہ جنت ختم ہوتی ہے وہاں ایک اور جنت شروع ہوتی ہے جو جا کر ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس، اسے کہتے ہیں جنت عدن. اس جنت الفردوس میں پھر سب سے اوپر جو اوپر والی منزل ہے اس کا نام ہے وسیلہ، اور وہ میرے اور آپ کے نبی کا ٹھکانہ ہے. یہ جو ضیافت ہوگی اس وسیلہ کے میدان میں، ویسے تو ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو جب ہم اللہ کے نبی کی ضیافت پر جائیں گے تو وہاں بیٹھائے جائیں گے اور اللہ کے نبی خود میزبان ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے سب سے قریب وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. تہجد گزار نہیں کہا، علماء نہیں کہا، شہداء نہیں کہا، کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کا بول میٹھا ہو، جو لوگوں کے درد خود سنیں گے، لوگوں کو خوشیاں دے کر خود دکھ سہیں گے، لوگوں کی گالیاں سن کر ان کو دعا دیں گے، لوگوں کی ذلت سہ کر ان کو عزت دیں گے، گرانے والے کو اٹھانا سیکھیں گے، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا جانتے ہوں، برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا جانتے ہوں. یہ اخلاق مسکرا کے ملنا اخلاق نہیں ہے. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر اللہ کہے گا اب اپنے رب کی ضیافت. تو ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید. اب یہ جتنی ضیافتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ دیگاں چڑھدیاں پہنتے، بکرے کچھ پہنتے، مرغے کچھ پہنتے، کڑھائی تلی جا رہی، نہیں بھائی ایک حکم ہوگا یہ لایا جائے ہر نبی کے دسترخوان پر. یہ تھوڑا ہے کہ بھائی ہاں جی دیکھ سکتے ہیں جی 15 منٹ دے رہے ہیں، 15 منٹ تک آ رہے، 15 منٹ ہو رہے، 15 گھنٹے بھی کبھی ہو جاتے. اور کبھی ہم رائن میں پڑا اللہ کے فضل سے تو کھانا کھلانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا. تو گرمیوں میں کبھی ایسا ہوتا تھا اچانک مہمان جب زیادہ آ جاتے اور کھانا تھوڑا ہوتا تو ہمارے کھانا کھلانے کے ڈیوٹی کے امیر ہوتے تھے مولوی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. وہ کہتے بھائی پانی زیادہ ٹھنڈا رکھو تاکہ پانی زیادہ دن تک روٹی تھوڑی کھائیں کھانا کم رکھو.
تو گرم کو بڑے بڑے مگوں میں پانی زیادہ ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے تاکہ گرمی ہوتی ہے اور آنگن میں پنکھے نہیں ہوتے تھے تو وہ گرمی نکالیں گے ٹھنڈے پانی سے تو روٹی تھوڑی کھائیں گے. تو یہ دنیا کے قصے ہیں. تو بھائی روٹی کم پڑ گئی، اب کیا کریں، اب تیار ہو نہیں رہا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، دیر ہو رہی ہے، یہ نہیں، بس ایک اشارہ ہوگا تو دسترخوان سجتے جائیں گے، سجتے جائیں گے، سجتے جائیں گے. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام، بارش ہوئی تو کوئی جگہ نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کا گھر دار تو تھا نہیں، تو بڑے پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ غم نہ کر، تیری آج اس رات کے بدلے میں جنت کی 400 حوروں کے ساتھ تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تک تیرا جنت والوں کو ولیمہ کھلاؤں. اور 1000 سال کھلانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جگہ تھوڑی ہے، مرکز کی طرح جگہ تھوڑی ہے اور باری باری آ کے کھاتے کھاتے 1000 سال لگ گئے، ایسا نہیں. سورے جنت مرد عورتوں کو ایک دفعہ بٹھا کر 1000 سال مسلسل کھلایا، اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، پیو تو کھایا نہیں جاتا. جتنا کھاؤ پینے میں کمی نہیں، جتنا پیو کھانے میں کمی.